السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اسیر طلب از قلم حبہ خان، سیکنڈ لاسٹ ایپی، پارٹ 4۔ وہ کب سے بینچ پر بیٹھا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر خدیجہ کے روم سے باہر آیا تھا۔ ایان ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف اور بیبی۔ ایک امید کے تحت ایان نے بچے کا پوچھ لیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا خون آپ کے مسز کا بہہ چکا ہے آپ کا بیبی زندہ ہوگا؟ ڈاکٹر نے تھوڑا سختی سے کہا۔ میری بیوی، ایان نے اپنے خشک ہونٹوں کو اپنی زبان سے تر کرتے ہوئے پوچھا۔ جتنا خون آپ کی وائف کا بہہ چکا تھا ہمیں یہی لگا کہ وہ سروائیو نہیں کر پائے گی، لیکن شاید یہ آپ کی دعا ہے جو آپ کے بچے کو تو نہیں لیکن آپ کی وائف کی جان بچا گئی ہے۔ اپنے بچے کے بارے میں سن کر ایان کو دکھ ہوا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی گڑیا صحیح سلامت تھی اس کے پاس۔ ایان نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میں کب تک مل سکتا ہوں اپنی وائف سے؟ ایان نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کی مسز کا آپریشن ہوا ہے، کچھ ٹائم لگ جائے گا انہیں بہتر ہونے میں۔ جب ہمیں لگے گا کہ وہ بہتر ہو گئی ہے تو ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ اوکے ڈاکٹر، میں انتظار کر لوں گا۔ یہ کہتے وہ پھر سے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کی گڑیا کو ہوش آئے گا، اور وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب گھر سے کال آئی تھی۔ پہلے تو وہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے آنسو کیسے ضبط کر رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ اگر کال اٹھا لی اور کسی نے پوچھ لیا تو کیسے اپنے آنسو روک پائے گا؟ لیکن 2 سے 3 بار کال آنے کے بعد ایان نے گہرا سانس بھرتے کال اٹھائی۔ السلام علیکم زریز لالا، ایان نے آنسو کا گولا گلے سے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام ایان، کیسے ہو تم اور کہاں مصروف ہو؟ میرے بھائی کوئی کال نہیں کی۔ ہماری گڑیا کیسی ہے؟ اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، سوچا کال کر لوں۔ دوسری جانب سے زریز خان بے چینی سے بولا۔ ایان نے اپنی آنکھیں بند کی تاکہ آنسو نہ نکلے اور مشکل سے بولنے لگا۔ لالا، وہ کوئی کام کر رہی ہے اس لیے وہ ابھی بات نہیں کر سکتی۔ ٹھیک تو ہو نا تم ایان اور گڑیا؟ جی جی بھائی، سب ٹھیک ہے۔ اچھا، بعد میں بات کرتے ہیں، ہمیں ابھی کہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے انتظار رہے گا تمہارے کال کا۔ دوسری جانب سے یہ بات سنتے ایان نے کال بند کر دی۔ سوری لالا جھوٹ بولنے کے لیے، لیکن میں ابھی نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر خدیجہ کو ہلکا پھلکا ہوش آ گیا تھا۔
اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ ایان نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اسے بس اپنی گڑیا کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کی جلدی تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھتے ایان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی ختیجہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ختیجہ کو دیکھتے ہی ایان کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے ایان ختیجہ کی جانب گیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سوری گڑیا اپنا ہاتھ ختیجہ کے بالوں میں پھیرتے ہوئے ایان اٹک اٹک کر بولا، میری وجہ یہ سب ہوا ہے۔ میں جج مجھے معاف کر دو۔ میری وجہ سے وہ سنگیتا ہماری لائف میں آئی تھی۔ ہمارا بچہ ہم سے دور ہو گیا۔ ختیجہ کا ہاتھ پکڑے اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھتے ایان اپنا ضبط کھوتے زور زور سے رونے لگا تھا۔ وہ جو ہوش میں آ چکی تھی، لیکن چاہ کر بھی وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ اپنے ایان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ختیجہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر تکیے میں جبس ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھا کر اپنے ایان کے آنسو صاف کرے، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ختیجہ نے اپنی ایک انگلی کو آہستہ سے حرکت دی تھی جسے ایان محسوس نہیں کر پایا تھا۔ اگر کرتا تو وہ ختیجہ کے صدقے باہر ہی جاتا۔ ختیجہ کا ہاتھ احتیاط سے بیڈ پر رکھتے اپنی جیب سے ہزاروں کی گڈیوں کے نوٹ نکالتا۔ نہ جانے کتنے پیسے تھے۔ اپنی گڑیا پر وارتا اٹھ کھڑا ہوا اور ختیجہ کے ماتھے پر لب رکھتے وہ باہر چلا گیا تاکہ یہ صدقہ کسی کو دے سکے۔ باہر جا کر اس نے صدقہ دیا جب اس کا موبائل زور و شور سے رنگ ہونے لگا۔ کال پولیس اسٹیشن سے تھی۔ جی سر، مسٹر ایان، جس لڑکی کا حلیہ آپ نے بتایا تھا گاڑی کا، لیکن ہمیں کچھ لاش کے ٹکڑے ملے ہیں اسی راستے پر جہاں پر آپ پر حملہ ہوا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے۔ اس کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جل گئی ہے کہ اس کی لاش کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا۔ میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں ایک بار شناخت کر لیجیے گا۔ اوکے ایان صاحب، یہ کہتے پولیس والوں کی کال بند کر دی۔ بے شک برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے تمہیں تمہارے انتقام تک پہنچایا ہے۔ ایان کے چہرے پر ایک سکون سا اترا، لبوں پر شکر الحمدللہ کا ورد تھا۔ یار عروہ، میری جان، عادل بیچارگی سے منہ بنا کر کہتے گاڑی کی سپیڈ سلو کر گیا کیونکہ روڈ پر بہت زیادہ ٹریفک تھا۔ ہاں جی میرے پیارے بھائی فرمائیں۔ ڈیری ملک کھا کر شوہر کو شیشے سے باہر پھینک
وہ عادل کے انداز میں بولی، یار اپنے گھر والوں کے سامنے تھوڑی سی وکالت ہی کر دو۔ اپنے بھائی کے لیے تو اب اتنا کر سکتی ہو۔ کیسی وکالت؟ عروہ نے آئیبرو جھکا کر اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ میری رخصتی کی وکالت؟ گاڑی کو روکتے وہ دانت نکال کر بولا، ہائے اللہ جی بھائی، آپ کتنے بے صبر ہیں۔ آپ ابھی نکاح ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، آپ کو رخصتی کی پڑ گئی ہے۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی عروہ نفی میں سر ہلا کر بولی، بیوی کے ہوتے ہوئے تمہارا بھائی خود کھانا بناتا ہے، برتن دھوتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے۔ میں تو کوئی ملازمہ بھی نہیں رکھ سکتا، فلیٹ میں اکیلا ہوتا ہوں، سب پڑوسیوں نے کریکٹر لیس سمجھ لینا ہے۔ عفنان نے اپنے سارے دکھ ایک ہی سانس میں بیان کر کے رکھ دیے تھے، جس سے عروہ کو اس پر ترس آ گیا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا گھر والے اتنی جلدی رخصتی کے لیے مانیں گے، عروہ نے پریشانی سے کہا۔ اس وقت ان کی گاڑی ٹریفک کی بھیڑ میں پھنسی ہوئی تھی۔ اوہ یار، مان جائیں گے، تھوڑی سی وکالت کرنی ہوگی، 5 مہینے بہت ہے، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر ایک ہفتے بعد رخصتی ہو جائے مزہ ہی آ جائے۔ چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ لیے نظروں میں ہانیہ کا سراپا سوچتے بولا، اچھا اچھا، میں کروں گی بات، باقی آپ کی قسمت بھائی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایسا نہ کرو عروہ میری جان، قسمت پر نہ چھوڑو یہ باتیں، تھوڑی سی کوشش کرو اور اپنے بھائی کے لیے سب کو راضی کرو، باقی دلہن کو راضی کرنا میرا کام۔ وہ شرارت سے بولا کہ عروہ ہنس پڑی تھی۔ چلے ڈن ہو گیا، اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی۔ خوشی سے بھرپور مسکراہٹ دونوں کے چہرے پر رقصاں تھی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب ایک پاگل شخص ان کی کار کی جانب دوڑنے لگا۔ دروازے کا شیشہ نیچے تھا۔ وہ پاگل کار کے قریب پہنچا، عروہ کا بازو پکڑ کر وہ کھینچنے لگا۔ اچانک کسی کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرکے جھٹکے سے اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عروہ اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوانے لگی۔ عفنان کار سے باہر نکلا، اس آدمی کو اپنی بہن سے دور کرنے لگا۔ چھوڑو، میری دلہن ہے یہ دلہن۔ اب کے بار بار دلہن پکارنے پر عروہ نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولتے اسے دیکھا اور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا یہ پاگل انسان شہزاد تھا؟ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے بال کندھوں سے نیچے، داڑھی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی، رخسار پر کالک لگی ہوئی تھی، ہاتھوں پر مٹی۔ عروہ نے لمبا سانس لیا، جیسے اسے سانس لینے میں
مشکل ہو رہی تھی، بمشکل افنان نے اس پاگل کو پیچھے کیا۔ عروہ وہ کار سے باہر نکل کر دور کھڑی ہو گئی۔ دلہن، اسے کہو مجھے چھوڑے۔ دلہن، تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ پہلے غصے سے کہہ کر دوسرا جملہ اس نے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ عروہ نے افنان کی طرف دیکھا جس نے شہزاد کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ افنان تو پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا تھا۔ وہ کیسے اس انسان کو بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کی بہن کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھی۔ دلہن، چلو میرے ساتھ۔ افنان کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی وہ بار بار کوشش کر رہا تھا۔ اس سے قبل افنان اسے مارتا۔ نگہت بیگم بھاگتے ہوئے شہزاد کی طرف آئی۔ اپنی تائی کو دونوں نے حیرت سے دیکھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ شہزاد پاگل ہے، وہ کہیں پر بھی منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے، لیکن اپنی تائی کی ابتر حالت دیکھ کر ان دونوں کو حیرت ہوئی۔ شہزاد میرا بیٹا، بیگم نے جیسے شہزاد کا ہاتھ پکڑا، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ جکڑ دیا۔ تائی، آپ یہاں؟ عروہ ابھی بھی حیرت سے اپنی تائی کو دیکھ رہی تھی جس کے بال دوپٹے سے باہر نکلے ہوئے تھے، کپڑے حد سے زیادہ گندے، قمیص کے بازو کلائیوں سے پٹے ہوئے تھے۔ میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، 2 دن سے سڑک پر رہ رہی ہوں۔ شہزاد بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ کے بھائی نے آپ کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ نگہت بیگم نے حد سے زیادہ برا کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہمدردی لہجے میں سموئے بولی۔ وہ مجھے اپنے گھر بہت سمجھتا تھا۔ میرے بیٹے کے علاج کے لیے اسے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے تھے۔ نگہت بیگم اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کر کے عروہ اور افنان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسا علاج؟ اس سب میں پہلی مرتبہ افنان بولا، مزاحمت کرتے ہوئے شہزاد کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت کی۔ مجھے نہیں علم، ہاسپٹل میں اسے لے کر جاتے رہے ہیں۔ بھائی اندر جاتے تھے، لیکن جب میں ان سے پوچھتی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تو مجھے کہہ دیتے اس کا ذہنی توازن خراب ہے، بس اس وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ نگہت بیگم کے آنسو زوروں قطار بہہ رہے تھے، اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہوئے جس بھائی پر اسے سب سے زیادہ مان تھا، اس نے ہی اسے دھتکار دیا۔ اس وقت قبل افنان اور عروہ کچھ بولتے شہزاد ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا زمین پر گرنے لگا۔ افنان نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ شہزاد بلند آواز میں اپنے بیٹے کو پکارتے اس کے قریب ہوتے رخسار زور سے تپتپانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ دہاڑیں مار کر رو رہی تھی۔ اس کا آخر سہارا اس کا بیٹا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یہ سوچ ہی نگہت بیگم کی جان نکل رہی تھی۔ اپنی تائی کے دہاڑے مارتے روتے دیکھ افنان کو ان پر ترس
آ گیا۔ شہزاد کو بازو میں اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی عروہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور ان کی تائی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ کار کو حد سے زیادہ تیز سپیڈ میں بھگاتے ہاسپٹل کے باہر روکا۔ خان حویلی کے سارے افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے سوائے منتہا کے، کیونکہ وہ اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھی۔ ہانیہ جاؤ منتہا سے پوچھو کہ آؤ اسے کچھ کھانا ہے یا نہیں، صبح سے اس نے کھایا ہی نہیں ہے۔ منتہا کا خیال آتے رضوانہ خانم نے کہا، جس پر سب لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے رضوانہ خانم کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیا مورے منتہا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ کیوں؟ زریز خان جو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آفس سے آتے سب کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا، رضوانہ خانم کی بات سنتے پریشان ہوا تھا۔ میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ زریز خان بے چینی سے اٹھ کر جاتا، رضوانہ خانم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم یہیں ہی بیٹھو، ہانیہ دیکھ لے گی۔ جاؤ ہانیہ بیٹا، جا کر منتہا کو کچھ کھانے کے لیے دے آؤ۔ جی میں دے کر آتی ہوں، وہ کہتی اٹھ کر منتہا کے کمرے میں چلی گئی۔ ہانیہ کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی منتہا اپنے پیٹ کو پکڑے دھیرے ہوئے بیڈ پر لیٹی تھی۔ منتہا ہانیہ جلدی سے اس کے قریب آئی جو بے سوچ سی پڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ میرا پیٹ درد کر رہا ہے، زریز کو بلاؤ۔ منتہا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے درد برداشت کرتے مشکل سے بولی، ڈاکٹر نے اسے 3 دن کا ٹائم دیا تھا، میں ابھی بلاتی ہوں۔ یہ کہتے ہانیہ جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ لالا وہ منتہا سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے اترتی، وہ پولیس افسر کے ساتھ مشکل سے بولتی، لاؤنج میں بیٹھے سب لوگوں کو پریشان کر گئی۔ کیا ہوا منتہا کو؟ زریز جلدی سے اٹھا، لالا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ زریز بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیچھے گھر کی خواتین بھی گئی تھی، جبکہ گھر کے مرد بڑے چھوٹے سب باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ کمرے میں آتے ہی زریز کی نظر منتہا پر گئی جو درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما جو درد سے سرخ پڑ گیا تھا۔ زریز جلدی سے گاڑی نکالو، منتہا کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ رضوانہ خانم نے منتہا کو دیکھتے تکلیف میں دیکھتے جلدی سے بولی تھی۔ رضوانہ خانم کی بات سنتے زریز بوکھلاتے ہوئے جلدی سے نیچے بھاگا، جبکہ فوزیہ خانم نے ایک بڑی سی چادر اٹھاتے منتہا کو سہارا دیتے پہنایا اور اسے سہارا دیتے باہر لے جانے لگی۔ سب بے چینی سے کوریڈور میں ٹہل کر ڈاکٹر سے خوشخبری سننے کا انتظار میں تھے۔ مورے وہ کب سے اندر ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زریز اپنی پریشانی لاتے بے چینی سے کہا تھا۔
رضوانہ خانم اسے اس کے بے چین ہونے پر مسکراہٹ بن بنا نہ رہ سکی اور حمیم میں سر ہلاتی مسلسل ہاتھ میں تسبیح پکڑے پڑ رہی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ زریز کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر روم سے ایک نرس نکلی جو زریز خان سمت رضوانہ خانم فوزیہ خانم بھی اس کی جانب بڑھی۔ نرس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر زریز، آپ کا بیبی اور آپ کی مسز دونوں بالکل تندرست ہے، شکر ہے اللہ کا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی؟ رضوانہ بیگم نے خوشی سے پوچھا تھا۔ جی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مبارک ہو بھابھی۔ فوزیہ خانم مبارکباد دیتی رضوانہ خانم کے گلے لگی، پھر زریز کے ہم کب تک مل سکتے ہیں اپنی بیوی سے؟ رضوانہ خانم کافی بے چین تھی اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے۔ جی تھوڑی دیر میں ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ نرس یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں فوزیہ خانم نے گھر میں کال کر کے سب کو خوشخبری سنا دی۔ رضوانہ خانم نے سب کو ہاسپٹل آنے سے منع کر دیا، ورنہ سب کا دل تھا کہ وہ ہاسپٹل جا کر زریز خان کا بچہ دیکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں منتہا اور بیبی کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب باری باری منتہا سے ملے اور اب باری تھی زریز خان کی۔ آنکھوں میں نمی لائے، ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے منتہا نے اسے دیکھا۔ بہت پیارا ہے ماشاء اللہ سے، بالکل تمہاری طرح خانم۔ ہاں ناک تھوڑی سی چپٹی ہے جو مجھ پر گئی ہے۔ بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ ایسے نہ کہیں، اتنا پیاری ناک ہے میرے زاویار کی، خواہ کیڑے نکال رہے ہیں۔ منتہا نے گور کر اسے دیکھا۔ ہاں یار، میں کیڑے نہیں نکال رہا ہوں، ویسے بھی بچے سارے پیارے ہوتے ہیں۔ منتہا کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ ہنس کر بولا۔ اچھا خانم، یہ ابھی تم نے کیا نام لیا؟ زاویار۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں لگتا ہے پورے 9 منتھ کی پریگننسی میں میرے نام جیسا نام سوچنے بیٹھی تھی۔ وہ شرارت انداز میں بولا۔ منتہا نے حامی میں سر ہلایا۔ گھر کب جانا ہے؟ میرے پور میں درد ہو رہا ہے۔ زاویار کو زریز کو پکڑتے وہ بیزاریت سے منہ بنا کر بولی۔ تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، تمہیں ایک اور ڈرپ چڑھنی ہے، پھر اوکے جان، لیکن پلیز ڈاکٹر کو کہیں جلدی۔ اوکے، میں کہہ کر آتا ہوں۔ ایک زاویار کی گال پر چھوٹی سی کس دیتے وہ روم سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر ہی وہ دونوں اسلام آباد پہنچے تھے۔ شناور نے ایک فارم ہاؤس بک کروایا جس میں وہ دونوں قیام پذیر تھے۔ واقعی زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ میں نے اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں سہی ہیں، اس کے بعد جا کر
میری زندگی میں سکون آیا ہے جب میرا نصیب شناور کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ اپنی بھیگی بال تو اس لیے سکھاتی، وہ مسکراتی، بے خودی کے عالم میں بہت کچھ سوچتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے نگاہیں اپنے سراپے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اسے علم ہی نہیں ہوا کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا اور کب شناور خان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شناور قدم بقدم چلتا، ٹھیک اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ اب آئینے میں شانزے اور اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ شناور یک ٹک اپنے لیچی کی طرف دیکھتے پا کر مسکرا۔ شانزے ابھی تک یوں ہی سٹل کڑی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اب اس کی نگاہیں اپنے اور شانزے کے عکس پر تھی جہاں اس کے ٹھیک پیچھے کھڑا تھا۔ کتنی مکمل لگتی تھے وہ دونوں ایک ساتھ۔ آئینے نے جیسے ان دونوں کے وجود کو مکمل کر دیا۔ وہ ایک ساتھ کھڑے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ شانزی کی گہری نگاہیں اپنے آپ پر محسوس کرتے شناور کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو میری جان؟ شناور دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کی طرف جھکتے ہوئے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو شانزے نے ناسمجھی سے آئینے سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر شناور اس کے ارادوں کو بامتا اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر دوبارہ واپس اسی جگہ کھڑا کر گیا جہاں وہ پہلے کھڑی تھی، مگر صرف فرق اتنا تھا کہ اب شناور کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ شانزے کی پشت شناور کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے کاندھے پر توڑی رکھ کے اس کے پیٹ کے گرد دونوں بازو باندھ کر پوری اشتیاق بڑھی نظروں سے پورے حق کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دونوں اسلام آباد پہنچے تھے۔ شناور نے ایک فارم ہاؤس بک کروایا جس میں وہ دونوں قیام پذیر تھے۔ واقعی زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ میں نے اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں سہی، اس کے بعد جا کر میری زندگی میں سکون آیا ہے۔ جب میرا نصیب شناور کے ساتھ لکھا تھا، اپنے بھیگے بال تولیے سے سکھاتی، مسکراتی، بے خودی کے عالم میں بہت کچھ سوچتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے سراپے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اسے علم ہی نہیں ہوا کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا اور کب شناور خان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شناور قدم بقدم چلتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ آئینے میں شانزے اور اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ شناور یک ٹک آئینے کی طرف دیکھتے پا کر مسکرا گیا، جبکہ شانزے ابھی تک یوں ہی سٹل کری آئینے میں دیکھ رہی تھی، اب اس کی نگاہیں اپنے شانزے کے عکس پر تھی۔ شناور اس کے ٹھیک پیچھے کھڑا، کتنے مکمل لگتے تھے وہ دونوں ایک ساتھ۔ آئینے نے جیسے ان دونوں کے وجودوں کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ ایک ساتھ کھڑے بے حد خوبصورت، بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ شانزے گہری نگاہیں
اپنے آپ پر محسوس کرتے شناور کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیا دیکھ رہی ہوں میری جان؟ شناور دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کی طرف جھکتے ہوئے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو شانزے نے نہ سمجھی سے آئینے سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر شناور اس کے ارادوں کو بھانپتا اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر دوبارہ واپس اپنی جگہ پر کھڑا کر گیا تھا۔ وہ پہلے کھڑی تھی مگر صرف اتنا تھا کہ اب وہ شناور کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ شانزے کی پشت شناور کے سینے سے لگی ہوئی تھی جبکہ وہ اس کے کاندھے پر تھوڑی رکھے پیٹ کے گرد دونوں بازو بھر کر پورے اشتیاق بڑی نظروں سے پورے حق کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ شناور؟ شانزے نے اپنے پیٹ سے شناور کے ہاتھ اٹھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، میں وہی کر رہا ہوں جو ایک پیار کرنے والا شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ شناور اپنی داڑھی شانزے کے کان کی لو پر پھیرتا شانزے کو وجود میں سپارک پیدا کر گیا تھا اور پھر اپنی نظریں شانزے کے وجود پر گاڑی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو میری جان، شناور گہری نگاہوں سے اس کے ہوش و باز طرفے کو دیکھتا بھاری گمبھیر آواز میں بولا جبکہ شانزے کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ پھیل چکے تھے۔ وہ ایک دم سے ٹھنڈی پڑنے لگی۔ وہ شناور کے اعصار میں بھی تھی اور شناور کی باتیں سن کر تو شانزے اب ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گئی تھی۔ شانزے نے مزاحمت کرنا چاہی لیکن کہاں، اس بیچاری کی تو مزاحمت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو جیسے کام کرنا ہی بند کر گئے تھے۔ سارے بدن کا خون جیسے شانزے کے چہرے پر آ گیا تھا جبکہ شناور جب سے اندر آیا تھا اسے اس طرح دیکھ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میری جان، میری لائی ہوئی ڈریس میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ بیوی پر روپ شوہر کے پیار کرنے سے ہی آتا ہے۔ ابھی تو تم نے میرا لایا ہوا ڈریس ہی پہنا ہے تو اتنا روپ آیا ہے جب پیار شش جلدی سے مڑ کر شانزے نے اپنا ہاتھ شناور کے ہونٹوں پر رکھا تھا اور اسے آگے کچھ بھی بولنے سے روکا تھا لیکن نظریں نیچے ہی جھکی ہوئی تھی۔ اس میں شناور کی نظروں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسے مت کریں شانزے، اپنے ہونٹوں سے شانزے کا ہاتھ ہٹا کر شناور گمبھیر لہجے میں بولنے لگا، آپ جانتی ہیں کہ آپ کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ شانزے کا جھکا چہرہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے شانزے کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، شناور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد نرم انداز میں بولا جبکہ اس کے ایکسرے کرتی نگاہوں کے اس گھبراہٹ میں مبتلا کیا ہوا تھا۔
وہ اب آئینے میں نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ نظریں اٹھا کے اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ شناور کے سوال پر شانزے نے پھر سے شرم سے نظریں جھکانا چاہی۔ جب شناور نے سر ہلایا کہ اب نہیں چلے گا، میرا سوال جواب دو جی آپ میرے شوہر ہیں۔ شانزے کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ شانزے نے پیچھے ہونے کے باعث کوشش کی لیکن شانزے کی دھڑکا۔ شانزے نے پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن شناور نے شانزے کی کمر سے پکڑ کر مزید اپنے قریب کیا۔ تو پھر یہ گریز کیسا میری جان؟ شناور کی نظریں شانزے کے ہونٹوں پر تھی۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھی کہ اسے سمجھ نہ آتا کہ اس کے شوہر کیا چاہتا ہے۔ آج کل کی رات شناور نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ایک دم اپنے کمر سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا، جس پر شانزے نے گرنے کے ڈر سے فوراً اس کے دونوں کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ جب ہم حویلی سے آئے تھے مجھے لگتا ہے میری بہن کی زبان تھی جس زبان سے وہ اپنے مورے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ جب ہم اسلام آباد آئے تھے تب بھی زبان تھی۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ میری بیوی کی زبان کہاں گئی؟ شناور اس کی جانب جھک کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا شوق بھرے انداز میں بولا۔ تو شانزے نے اپنی تمام تر حیا بلا کو گھور کر تبریز کو دیکھا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں گونگی ہوں، میرے پاس زبان نہیں ہے، مجھے بولنا نہیں آتا؟ شانزے شناور کے بولتے ہی خود بھی شروع ہو گئی تھی، جبکہ شناور نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اس نے بڑھ کر سوچا تھا۔ اس نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ پتا پھینکا تھا اور اس کی ٹرک کام کر گئی تھی۔ 2 منٹ میں اپنی شرم و حیا کو سائیڈ پر رکھتے اس کا سر اسے کرارا سا جواب دے چکی تھی۔ ہائے اللہ، میری پیاری سی بیوی جان تو بولتی بھی ہے۔ ہاں تو میں بولتی ہوں نا۔ شناور کے ہاتھ پیچھے کرتی وہ نیچے اترنے لگی لیکن پھر سے یہ ناکام کوشش شناور نے ناکام بنا دی۔ لگتا ہے میری بیوی جان کو بیڈ پر جانے کی جلدی ہے اس لیے بار بار نیچے اتر رہی ہے۔ شناور نے پھر سے ایسی بات کی تھی کہ جو تھوڑی سی ریلیکس ہوئی تھی پھر سے چھپ کر کے بیٹھ گئی۔ بار بار نیچے اتر رہی ہے۔ شناور نے پھر سے ایسی بات کی تھی کہ جو تھوڑی سی ریلیکس ہوئی تھی پھر سے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ آپ مجھے تنگ نہ کریں نا شانزے، اس کی گھنی مجھے پر نظر ٹکائے ہوئے بولی۔
اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی، مگر اس کی مونچھیں کافی گھنی اور بھری سی تھی، جو اس کے چہرے پر انتہا کی جچتی تھی۔ مونچھوں تلے انابی ہلکے گلابی ہونٹ بھی کافی اچھے لگے تھے۔ میں نے ابھی تو کچھ نہیں کہا بیوی جان، ابھی تو میں کروں گا۔ کیا کریں گے آپ؟ شان سے اپنے خشک پڑتا حلق تر کرتا شناور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، جبکہ شانزے نے اپنا خشک پڑتا حلق تر کرتے شناور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، جبکہ شناور کی نگاہیں اس کی آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ شناور کی شانزے کی آنکھیں بہت پسند تھی۔ شانزے، آپ کو پتہ ہے کہ شوہر کے کچھ حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں جو بیوی کو ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ شناور کا ایک ہاتھ اب اس کی کمر پر چل رہا تھا، جبکہ شناور کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے شانزے کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ جبکہ شناور کے سوال پر شانزے کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے کر اپنی نگاہیں جھکائی وہ سوال کر رہا تھا۔ اس کے معنی وہ بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ جی، اس کے گلے سے اب مشکل ہی آواز نکلی تھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ شناور مسکرا کر بولتے ہوئے اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ دیکھیں، شانزے نے شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شانزے کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں اور دھڑکنیں عجیب شوربر کا ہو گیا تھا۔ دکھائیں، شناور اس کی آنکھوں میں جھانکتا شوق بھرے انداز میں بولا۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس سے بولا نہیں گیا۔ جی آپ؟ شناور بے حد نرمی سے اس کی پیشانی پر اب رکھتے ہوئے بولا تو اس کے بعد شانزے رونے والی شکل بنا کر شناور کی طرف دیکھا، جس پر شناور نے بڑی مشکل سے اپنے اندر سے امڑتے ہوئے قہقہ کو روکا۔ وہ بالکل بچوں سی حرکت کر رہی تھی اور شناور اس کی انہی حرکتوں سے مزید تائب جانے لگا تھا۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے مزید اس کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ کیا آج میں آپ کی روح میں سما سکتا ہوں؟ کیونکہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں آپ کے قریب نہیں آیا ہوں۔ شانزے، مجھے آپ کی رضامندی ضروری ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کی رضامندی کو اہمیت دی، نہ کہ اپنے جذباتوں کو۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے شناور پیار بھرے لہجے میں بولا۔ شناور اب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال اپنے جواب سننے کے لیے بے قرار تھا۔ شانزے بولتی بھی تو کیا بولتی؟ وہ حق پر تھا، وہ چاہتا تھا وہ کبھی بھی اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن شناور نے ہمیشہ اس کو اہمیت دی تھی۔ شانزے نے اپنا چہرہ شناور کی طرف کیا۔ شناور بھی شانزے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور شانزے کے ہونٹ بے اختیار شناور کے ہونٹ کے کنارے سے ٹکرائے۔ شانزے تو سپسپا ہی گئی، وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگی، مگر شناور نے ایسا کرنے سے روک دیا۔
شانزے کے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں پر لگتے ہی شناور کے سینے میں وہ جذباتوں کی ٹائم مارتے سمندر کو چھو چیڑ چکی تھی۔ شناور ایک لمحے میں اس کی کمر کو جکڑ کر اپنی طرف گھسیٹتے فوراً اس کے لبوں پر قابض ہوا۔ شنزے کا لمس اس کے پورے وجود میں آگ کی چنگاریاں بھر گیا تھا۔ بے شک یہ حرکت شانزے نے بے اختیار ہوئی تھی، مگر وہ شناور کے جذباتوں پر پیٹرول چھڑکنے کا کام کر گئی تھی۔ شانزے نے شناور کی قمیض کو مٹھیوں سے دبا لیا، جبکہ شناور اس کے اوپر مزید جھک کر اپنا لمس مزید شدت اختیار کر گیا۔ وہ شدت سے اس کی سانسوں کو معطل کر رہا تھا، جبکہ شناور کے وجود سے اٹھتی مضبوط مردانہ کلون کی خوشبو شانزے کے دماغ کو ماؤ کر رہی تھی۔ شناور پیچھے نہ ہٹا تو شانزے نے پورا زور لگا کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش رائے گا گئی۔ شناور ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اپنی گھٹی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے شانزے کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ نازک ہاتھ کے مکے بنا کر اس کے سینے پہ مارنا شروع کر دیے، جبکہ اپنے سینے پر نازک وار محسوس کرتے شناور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے شانزے کی بند آنکھوں کو دیکھا، جبکہ ہونٹوں پر شدت لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شانزے کے لبوں کو آزاد کیا تو شانزے کھانستے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ صرف ایک منٹ، صرف ایک منٹ اس نے شانزے کو مہلت دی تھی۔ اس کے بعد وہ شانزے کا چہرہ پکڑتے دوبارہ شدت سے اس کی سانسوں میں سما گیا، جبکہ اس کے بعد شانزے نے شدت سے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی۔ مزاحمت تو وہ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت شناور کے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ شانزے اب مکمل بے بس ہو رہی تھے۔ وہ اب بھی بمشکل اس کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھی، جب اسے شناور کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، شناور نے اس کی میکسی کی زپ کو جھٹکے سے کھول دیا، جبکہ شانزے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے سانسوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہنوز سختی سے بند تھیں، چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی گردن تک سرخ ہو گئی تھی۔ شناور بھرپور خمار بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ گہرے گہرے سانس لینے کی وجہ سے اس کا نشو و فراز میں بری طرح ہلچل ہو رہی تھی، جو شانزے کے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگا چکی تھی۔ جو جذبات دل کے کشانہ ور بھرپور خمار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ گہرے گہرے سانس لینے کی وجہ سے اس کے
نشیب و فرات میں پوری طرح ہلچل ہو رہی تھی۔ شانزے کے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگ چکی تھی۔ جو جذبات دل کے کسی کونے میں وہ دبا کر بیٹھا تھا، وہ آج جیسے بے لگام ہو گئے تھے۔ جوان جذباتوں سے دل تکا تار ہکا دیے تھے۔ اس کی پناہوں میں اس کی محبت تھی، اوپر سے اس کی محرم، وہ سونے پہ سہاگا، وہ انتہا کی خوبصورت، جس کے پاس سننے کے لیے نہ جانے شناور نے کتنے انتظار رکھا تھا۔ سامنے موجود وجود اس کا عشق تھا، اس کی محبت تھی، جسے جس نے نکاح کے بعد نظریں اٹھا کر دیکھا ضرور تھا، لیکن کبھی اپنا حق نہیں لیا تھا۔ شانزے نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر شناور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا اس کی آنکھوں میں ٹائیں مارتا سمندر دیکھ کر شانزے پر کپاتی طاری ہو گئی۔ شناور کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ شانزے کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ شناور شدت سے جھکا، وہ جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کا مہر لگانے لگا، جبکہ اس کے پشت پر شناور کے ہاتھوں کا بے باکی اور ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے شانزے تکیے کو اپنی مٹھی میں بھر گئی، سختی سے آنکھیں بند کیے۔ اس کی جسارتوں پر ہلکان ہوتی بمشکل اسے برداشت کر رہی تھی۔ شناور نے اسے کاندھے سے پکڑ کر آہستہ سے سیدھا کیا اور اس کی ہرنی جیسی دھڑی سے می بند آنکھوں کو دیکھا۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ شناور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی شیو رگ پر اپنے ہونٹ رکھ دیا۔ شانزے نے گہرا سانس اندر کھینچتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، ہلکی سی ڈم لائٹ جل رہی تھی، جس میں وہ بمشکل شناور کے چہروں کو دیکھ سکی تھی، مگر اپنے اوپر جھکتے شرٹ لیس شناور کو دیکھ کر اس کی سانسیں مزید گہری ہونے لگی۔ اسے تو محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ شناور نے کب اپنی قمیض اتاری اور کب اس نے روم کی لائٹ آف کی تھی۔ وہ تو بری طرح ہلکان ہوتے ہوئے اس کے لمس پر کانپ رہی تھی۔ شناور، اس نے کانپتی آواز میں شناور کو پکارا تو شناور کا دل اس کے سینے میں تھا۔ وہ شدت میں دھڑک اٹھا۔ اس نے پہلی بار اتنے پیار سے نام لیا تھا۔ حکم میری جان۔ شناور اوپر کو اٹھتا اس کے لبوں کو چوتے ہوئے بولا۔ اس کے ہونٹ اس کے چہرے ایک نقوش کو محسوس کر رہے تھے، جبکہ شانزے اس کے بھرینہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھے بڑی مشکل سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ بس پلیز، وہ لڑکھڑاتی آواز میں رک رک کر بولی۔ شناور نے اس کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے اس کے رخسار کو اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا چبانے لگا، جس پر شانزے بری طرح سسک اٹھی۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو قربت کے لمحات شروع بھی نہیں ہوئے اور بس کرنے کو بول رہی ہوں۔ شناور خمار میں ڈوبی بھاری گمبھیر آواز میں بولا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر باری باری اپنے لبوں سے لگایا اور اب شدت سے اس کی ایک ایک انگلی کو چوم رہا تھا۔
کتنی ہی دیر اس کے ہاتھوں کو ہی چومتا رہا جبکہ شانزی لمبے لمبے سانس لیتی اس کی قربت میں ہلکان ہو رہی تھی، اپنے آپ پر کنٹرول پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، بس اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، دماغ بھاری سا ہو رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی اور جسم اکڑنے لگا تھا۔ شناور لمحہ بہ لمحہ اس کی بے باکیوں کو محسوس کرتے ہلکان ہو رہی تھی، مگر جب وہ مکمل طور پر شناور کے سامنے آیا ہوئی تو وہ خوف اور شرم کی وجہ سے سمٹنے لگی، جبکہ شناور اسے نرمی سے اپنے باہوں میں چھپاتا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ گزرتی رات اس کی بڑھتی ہوئی شدتوں پر شانزیں بری طرح کانپتے ہوئے پنک ہو رہی تھی۔ ہش، کچھ نہیں ہوگا، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، پنک ہونا بند کر دیں شانزیں۔ شناور اس کی کان میں سرگوشی کرتا نرمی سے اس کے بازو کو سلانے لگا، مگر جب اچانک اس کی شدت بڑھی تو شانزیں کی آہیں عروج پر پہنچ گئی۔ وہ بری طرح سسکتے اس کی کمر پر ناخن گاڑ دیتی، کبھی اس کی کمر تو کبھی اس کے گردن اور کبھی اس کے کاندھے اور بازو۔ وہ اپنی تکلیف کو برداشت نہ کرتے اپنے ناخن سے اسے نوچ رہی تھی، جبکہ شناور کو اس وقت کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شانزیں کو لمحہ بہ لمحہ سکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شانزیں کے لیے یہ سب برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ اس کی سانسوں کو قید کرتے اس کے وجود کو سہلاتے اپنی شدتیں اس پر عیاں کرنے لگا، جبکہ شانزیں کی گوٹی گوٹی سختیاں شناور کے ہونٹوں میں دب گئی اور اپنے وجود کی نزاکت لیے شناور کے ساتھ چپکتی اپنے کانپتے وجود پر قابو پانے لگی، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ وہ خود پر جتنا قابو پا رہی تھی وہ اتنا بے قابو ہو رہی تھی، اور شناور اس کی ہواؤں پر مزید بہکتا اپنی شدتوں میں مزید روانگی لے آیا، جس پر شانزیں تڑپتی سختی اس کے پناہوں میں چپ گئی، جبکہ شناور اپنی بے قراریاں اس نازک وجود پر عیاں کرتے خود کو اور شانزیں کو اس جہاں سے کہیں دور لے گیا جہاں صرف وہ دونوں تھے، جہاں کسی تیسرے کا کوئی وجود قائم نہیں تھا، جبکہ شانزیں اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی آنکھیں کو بند کر گئی تھی۔ گزرتی رات نے ان دونوں کو محبت کی نئی داستان لکھی تھی، ایک کی محبت تو عشق تھی جبکہ دوسرے کی محبت تو ابھی شروعات تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کی محبت کس کو مکمل کرنے والی تھی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنا ریویو دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔